بلوچستان پاکستان کے فیڈریشن کا ایک اہم قومی اکائی ہے۔ اب نقشے کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے 47% ساحلی پٹی بھی اس میں ڈالے تو ہم 60% اس ملک کے تمام جغرافیائی حدود کا، اور 60% لوگوں کو ہمیشہ پسماندہ رکھا گیا ہے، کیونکہ ایسے طاقتیں ریاست میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو بغاوت اٹھے گا اس کو کرش کیا جائے گا، اسی لیے وہ معاملات کو حل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو پسماندگی ہے اس نے ایک مزاحمت اور ایک نفرت بھی پیدا کیا ہے۔ اس کا اہم ترین وجہ یہ ہے کہ یہاں ریاست اور ان کے نام نیاد خیرخواہ سو کالڈ سیاسیوں نے تمام ڈائیلاگ کے راستے بند کیے ہیں، اور دو طبقے ایسے پیدا ہوئے ہیں جو اس تمام قضیے سے المیے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک وہ جو ریاست کا نام نیاد خیرخواہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور اقتدار پہ بیٹھے ہیں۔ مثلاً آپ ابھی بھی دیکھیں کہ ہم پہ بار بار احسان کیا جاتا ہے کہ چیئرمین سینٹ بلوچستان کا ہے، پرائم منسٹر بلوچستان کا، اس قسم کے اور بھی احسانات کرتے ہیں، مگر کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ کیا یہ الیکٹڈ ہیں یا کسی کے لائے ہوئے لوگ ہیں جو ہماری نمائندگی نہیں کر رہے ہیں۔ مثلاً واقعہ جو تربت میں ہوا، اگر ڈائیلاگ ہوتا اور جو نام نیاد مذمت کرنے والے لوگ جو ریاست کے مزے لے رہے ہیں اس کو ڈائیلاگ کے ذریعے کہتے تو اسلام آباد تک یہ بات نہیں پہنچتا، کیونکہ ڈائیلاگ نہیں ہے تو پھر احتجاج کا راستہ ہوگا۔ پورے مہذب دنیا میں ڈائیلاگ ہوتا ہے، اور ڈائیلاگ مختلف فورمز پہ ہوتا ہے، اور سب سے اہم ترین فورم وہ ہے جس سے پالیسیز بنتے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ ہے۔ اگر پارلیمانی راستہ آپ روکیں گے، کسی ٹھیکیدار ZKB، کسی بوٹ پالس صادق سنجرانی یا اس قسم کے لوگ جو اس وقت وزیر اعظم بھی ہیں اس ملک کے، تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسائل بڑھے اور لوگوں کا ریاست کے اداروں سے اعتماد اٹھے اور لوگ احتجاج کریں، اور اس احتجاج سے وہ طبقہ جو ریاست کا نام نیاد خیرخواہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ دوسرا طبقہ یہ ہے کہ اس تمام معاملات کو اچھال کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تیسرا جو خاموش طبقہ ہے وہ چاہتا ہے کہ معاملات حل ہو، اور حل ہونے کے بعد جو ستم رسیدہ لوگ ہیں جن کو مسائل کا سامنا ہے وہ ایک پرامن زندگی کا آغاز کریں اور آگے بڑھیں۔ کوئٹہ کے ہر حلقے میں یعنی مختلف اقوام، نظریے، فکر کے لوگ رہتے ہیں، ہر حلقے میں وہاں پشتون بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، سیٹلر کے مختلف زبان اور نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہزارے ہیں، سکھ، عیسائی، ہندو بھی موجود ہیں، اور پارسیوں کا ایک چھوٹا تعداد بھی ہے، کہ سب کے مسائل یکساں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا جدوجہد بھی ایک ہونا ہے، سب نے مل کے اس شہر کو اپنے سیاسی شعور اور ووٹ کے طاقت سے بحرانوں سے نکالنا ہے۔ جب ہم مل کے ایک پیغام دیں گے ان لوگوں کو جو تفرقہ پھیلا رہے ہیں اور اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں، تو پورے صوبے میں یہ میسج آئے گا، اور صوبے کے مسائل ہیں جو لوٹ مار ہے، جو چوری ہے۔ مثلاً آج اس تمام معاملات میں ایک ڈائیلاگ کا ضرورت ہے، مگر چاپلوس اور چالاک اور چور لوگ PSDP پہ زور دیتے ہیں، کیونکہ ان کا توجہ اس صوبے کے اور شہر کے معاملات پہ نہیں ہے۔ کوئٹہ مسائل کا اس وقت ایک بہت بڑا گڑھ بن چکا ہے، سب کو ایک یکساں ہے۔ مثلاً یہاں منشیات کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، کئی ہزار لوگ منشیات کے عادی ہیں۔ اب اگر منشیات بکھرے شہر میں تو پولیس کا اور منتخب نمائندہ کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان منشیات کے بحرانوں سے اس شہر کو آزاد کرے، کیونکہ منتخب نمائندہ یا نااہل ہے، کرپٹ ہے، یا وہ ان پولیس والوں سے ڈرگ مافیا سے ملا ہوا ہے، تو منشیات کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ منتخب نمائندہ، جعلی منتخب نمائندہ، وہ PSDP پہ توجہ ہے، باقی مسائل کو نہیں سمجھتا ہے۔ پھر یہاں جو سکولز ہیں، ہائی سکولز ہیں، ان کا اندرونی حالت بہت خراب ہے۔ ہاسپٹل کا انفراسٹرکچر موجود ہے مگر اس کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئٹہ کے مرکز میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بن سکتا ہے اگر اس پہ توجہ دیا جائے۔ جو ہمارے ہائی سکولز ہیں ان پہ بھی توجہ دیں، منتخب نمائندہ خود جا کے ان کا دورہ کریں، اور میرے
ایجنڈا میں ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کریں گے، یہ بھی ایک اہمیت کا حامل ہے۔ ساتھ ساتھ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کا بے روزگاری ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو ان کو ٹیکنیکلی یعنی پروفیشنل اور ٹیکنیکل تعلیم دے کے ہم ان کو بیرون ملک بھجوا سکتے ہیں، کیونکہ بیرون ملک جو ممالک ہیں جو ترقی کر رہے ہیں، جن کے پاس بہت وسائل ہیں، خلیج ہے یا ویسٹرن یورپ ہے یا امریکہ ہے، ان کے پاس ہیومن ریسورس کی کمی ہے، اور جدید جو ٹیکنیکل ذرائع ہیں اور جو تعلیم ہے اس بنیاد پہ تعلیم دے کے ان کو ٹریننگ دے کے ہم بیرون ملک بھجوا سکتے ہیں، اور وہ اپنے ملک کے لیے، صوبے کے لیے، شہر کے لیے زر مبادلہ لا سکتے ہیں۔ کوئٹہ آئندہ آنے والے سالوں میں ایک المیہ سے دوچار ہے، یہاں آبادی کو بے درخت کر دیا گیا، کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، تو پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کو باقاعدہ ایک سٹی مینجمنٹ کے ذریعے کوئٹہ کے معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، کچھ ذہن سازی کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں 80% صفائی عوام کا ہوتا ہے، باقی 20% میونسپلٹی کا ہوتا ہے۔ ان سب کو باقاعدہ طور پہ ذہن سازی کر کے ہم شہر کو ایک بہتر شہر، تاکہ ہمارے عزیز اقارب یا مہمانان گرامی، یہ ٹورسٹ یہاں جب آئیں تو دیکھیں ایک شہر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے اور بہت بڑا کام مانگتا ہے۔ یہاں پی ایس ڈی پی کا کوئی بس نہیں ہے، پی ایس ڈی پی تو نام نہاد منتخب نمائندے کے عزیز کے پیٹ میں یا جیب میں چلے جاتے ہیں۔ اس کو ایک سٹی مینجمنٹ کا میگا پروجیکٹ ٹھیک کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور ہمارے ساتھی بہتری کی طرف اس شہر کو لے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر بلوچستان کے ایشوز صرف نالی، نلکا، فٹ پاتھ ہوتا یا ٹرانسفارمر ہوتا تو آج کوئٹہ شہر میں مختلف اوقات پہ بڑے بڑے احتجاج ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نہ نکلتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو باقاعدہ اسٹیٹ مینجمنٹ کے پالیسی کے تحت پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس پہ سوچ اور وچار کر کے بلوچستان کے تمام ایشوز کو دیکھ کے اس پہ باقاعدہ پالیسی بنے، تو میں سمجھتا ہوں ہماری آبادی بہت چھوٹی ہے مگر ہمارے وسائل زیادہ ہیں، اور وسائل جو بچے کچھ ہیں اس کو بھی پی ایس ڈی پی ہڑپ کر جاتا ہے۔ اس پہ ایک باقاعدہ پالیسی بنے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 8 سے 10 سال میں ہمارا صوبہ باقی صوبوں سے آگے بھی نکل سکتا ہے۔ میں ووٹر سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پورے دنیا میں جمہوری حکومتیں اس وقت طاقتور ہوتے ہیں جب ووٹر اپنے ووٹ کے طاقت کو، اس کے اہمیت کو، اس کے تقدس کو سمجھ کے ووٹنگ کے دن وہ ووٹ اور رائے دینے جاتا ہے۔ 8 فروری کو 2024 کو جب ہمارے ووٹر نکلیں گے، ان کو 2 کام کرنا چاہیے، اپنے ذہن میں احتساب اور آنے والے دنوں میں انتخاب کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ کچھ سیاسی دکاندار کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سیاسی عمل کا حصہ اپنے آپ کو دکھائیں، اس کے بنیاد پہ ایک مصنوعی سا اتحاد بنا کے پھر ووٹر کے تقدس کو، ووٹر کے طاقت کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ ووٹر آگے بڑھے، اپنے ووٹ کے طاقت کو سمجھیں، اور ووٹ کا طاقت آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں ممالک ہیں ترقی یافتہ، ان کے اندر پارلیمانی جمہوری نظام ہے، اس نظام نے خوشحالی بھی لایا ہے، اس نظام کے ذریعے وہ پورے دنیا پہ حکومت بھی کرتے ہیں۔ ہم کو احساس یہ ہو کہ ہم اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیں، اور 8 فروری 2024 کو جب عوامی عدالت لگے گا، اس عوامی عدالت کے ذریعے ہم اپنا قسمت کا فیصلہ خود کریں، تاکہ ہم آنے والے نسلوں کے لیے ہم ایک بہتر مستقبل کا تعین کر سکیں اور اپنے لوگوں کے لیے خوشحالی لائیں۔ میں آپ کا مشکور ہوں۔